رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا عرس پاک حضرت تاج الشریعہ آج ہے، جوش پر آیا ہوا رحمت کا دریا آج ہے، غوث و خواجہ اور رضا وہ مصطفیٰ کے فیض سے نور میں ڈوبا ہوا حضرت کا روضہ آج ہے، جس کے والد مفسر ہیں قرآن کے، جس کے دادا محافظ ہیں ایمان کے، جس کا نانا بریلی کا سلطان ہے، میرے تاج الشریعہ کی کیا شان ہے۔ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آج کی تقریر کا میرا موضوع تاج الشریعہ ایک مرشد کامل۔ حضرات، میرے تاج الشریعہ کی وہ ذات ہے کہ مرشد کامل کا لفظ خود ان کی ذات پر ناز کرے، خود ان کی ذات پر ناز کرے۔ اچھا، اور ناز کی بات آئی تو عرض کروں کہ میرے تاج الشریعہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ آپ پر بہت کچھ ناز کرے، آپ پر بہت کچھ ناز کرے۔ علم و فن کی دنیا ہے نا، دنیا علم و فن کی عظیم یونیورسٹی جامعہ ازہر مصر، یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ تمام اس کے فارغین کو ناز ہے کہ ہم جامعہ ازہر مصر کے فارغ ہیں، ہم وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم وہاں کے طالب علم ہیں، یعنی ہر ایک کو جامعہ ازہر مصر پر ناز ہے۔ اور پیارو، جامعہ ازہر مصر کو خود تاج الشریعہ پر ناز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فخر ازہر کا ایوارڈ اس کی منہ بولتی تصویر ہے۔ ابھی تو مجھے میرا موضوع دوسرا ادھر عرض کرنا ہے، ورنہ مزید میں اس پر عرض کرنے کی جرات کرتا ہے۔ آگے بڑھیے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ میرا موضوع تاج الشریعہ مرشد کامل۔ ارے کامل ہی نہیں بلکہ وہ تو اکمل ہیں، نہ جانے کتنے ناقصوں کو کامل بنا دیا، کتنے گم گشتگان راہ کو ہادی بنا دیا۔ آپ ایک جھلک نے کتنوں کو راہ پر لگا دیا، آپ ایک نگہ التفات نے کتنوں کی دنیا بدل دیا۔ نہ جانے کتنے عاشق رسول ہو گئے، دیوانے غوث و خواجہ بن گئے۔ آپ کے مریدوں کی بڑی تعداد ہے، اس زمانے میں شاید کسی کے مرید اس تعداد میں ہوں، مگر مریدوں کی کثرت اور بڑی تعداد میں حضور تاج الشریعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے مریدوں میں بڑی تعداد علماء اور فضلاء کی ہے۔ عام شخص مرید ہوتا ہے تو وہ تو ایک جھٹکے میں مرید ہو جاتا ہے، مگر جب ایک عالم دین، ایک مفتی شرع، ایک دارالعلوم کا شیخ الحدیث، ایک جامع علم و فن جب مرید ہوتا ہے تو بہت کچھ دیکھ بھال کر مرید ہوتا ہے۔ اس نے غوث الاعظم کو پڑھا ہے، خواجہ پاک کی سیرت کا مطالعہ ہے، سیدی اعلی حضرت کو بھی سمجھا ہے، سرکار مفتی اعظم کو بھی جانتا ہے۔ اب اگر ایسا شخص تاج الشریعہ کا مرید بنتا ہے تو بہت کچھ سمجھنے دیکھنے کے بعد ہوتا ہے۔ مرشد کامل کی چاروں شرطیں دیکھنے اور پا لینے کے بعد بھی آگے بڑھ کر وہ
دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا پیر روحانیت میں کس درجے بلند پر فائز ہے، ولایت کا تصرف، وہ اختیار کس معیار کا ہے، یہ جان لینے کے بعد ہی مرید ہوتا ہے۔ اس لیے علماء و فضلاء مفتیان وقت کا مرید ہونا بڑا معنی رکھتا ہے، اور تاج الشریعہ کے یہاں ان علماء و مفتیان شرع کی بڑی تعداد ہے جو اس زمانے میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ آسمان ولایت کے بدر منیر، تصرفات کے نیرے تاباں، اختیارات کے مہر درخشاں حضور تاج الشریعہ کی ایک جھلک میں آپ کو تصرفات کے آئینے میں کراتا ہوں۔ مقام ولایت میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالی اپنی مخلوق کے دلوں پر اپنے ولی کو تصرف عطا کرتا ہے اور ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ جب وہ چاہیں خلق خدا کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لیں اور جب چاہیں اپنی طرف سے پھیر دیں۔ اب آئیے تاج الشریعہ کو واقعے کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیے اللہ کا حرم ہے، خلق خدا سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، دل رکھنے کو جگہ نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ طواف فرما رہے ہیں اور بوجہ معذوری ویلچر سے طواف کر رہے ہیں۔ 7 چکر پورا ہوتے ہی اچانک ویلچر سے کھڑے ہو گئے اور غلاموں سے فرمایا حجر اسود کا بوسہ لینا چاہیے۔ تمام غلام پریشان ہیں، حیران ہیں، یہ بھیڑ اور حجر اسود کا بوسہ، یہ سوچ ہی رہی حضرت حجر اسود کی طرف بڑھے۔ حضرت کا بڑھنا تھا کہ مخلوق خدا حجر اسود سے دائیں بائیں ہٹ گئی اور حضور تاج الشریعہ بڑے اطمینان سے آگے بڑھے، حجر اسود کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر جیسے واپس ہوئے بھیڑ پھر جو کی تو ہو گئی۔ یہ خلق خدا کے دلوں پر تصرف کی زندہ جاوید مثال ہے جو تاج الشریعہ میں آپ نے دیکھی۔ اچھا یہ تو تصرف کی بات رہی، اب میں فقیر اکبر علی قادری رضوی عرض کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے حجر اسود نے خود ہی تاج الشریعہ کو آواز دیا ہو کہ اختر رضا جب طواف کر لیا تو بوسہ بھی تو لے لو۔ کیوں آپ کو تعجب ہوگا؟ آپ تعجب نہ کریں، کعبہ اور ارکان کعبہ کا گفتگو کرنا کوئی آج پہلی بار نہیں ہے۔ ان کے جد کریم جب حرم آئے تھے تو خود کعبہ اور تمامی ارکان کعبہ نے ان سے کلام کیا تھا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ تو اب یہ دیکھیں آپ کہ حجر اسود یہ کعبہ نے خود گفتگو کی۔ اب میں بات عرض کر رہا تھا حجر اسود کہ حجر اسود نے آواز دی، تو آپ اس بات کو بھی سمجھیں اور میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا عقیدہ یعنی جو ہم کو اعلی حضرت نے دیا، جو عقیدہ ہم کو اعلی حضرت نے دیا، ماشاءاللہ وہی عقیدہ حجر اسود کا بھی ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کیا میں کہنے لگا ہوں؟ وہ یہ کہہ رہا ہوں، حجر اسود کہہ رہا ہے کہ میں جنت کا پتھر ہوں، اللہ نے مجھے جنت سے جب اتارا تو میں صاف سفید تھا، شفاف تھا، مخلوق خدا نے میرا بوسہ لیا، بوسہ لینے کی وجہ سے میں سفید سے بالکل کالا ہو گیا، اور احمد رضا یہ میری جبین جو صاف سفید تھی کالی ہو گئی، میری جبین داغدار ہو گئی، اگرچہ میں کعبے میں ہوں اور کعبے کے کونے میں ہوں، لیکن یہاں یہ میرے جبین کی کالک چھوٹے گی نہیں، یہ میری کالک مدینے میں چھوٹے گی۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا کسی نے ہم سے نہضت کدھر کی ہے؟ تو ہمارا تو عقیدہ اعلیٰ حضرت نے تو ہم کو عقیدہ ہی عطا کیا ہے کہ ہمارا سب کچھ مدینہ ہی ہوتا ہے، مدینہ ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت اسود نے کیا کہا اعلیٰ حضرت سے؟ کہتا ہے کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے۔
مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے. یہ نوزت کدھر کی ہے؟ آغاؤں سے شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. برسا کے جانے والوں پر گوہر کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے. عرض کیا نا سرکار اعلی حضرت جب حرم پاک میں تشریف لے گئے تو کعبہ ہی نہیں، کعبے کے چاروں کونوں نے، حتیم نے، ہر ایک نے گفتگو کیا. تو حضور تاج الشریعہ انہی کے فرزند ارجمند ہے، انہی کے لگتے جگر ہے. تو اگر ان سے بھی حجر اسود بات کر لے یا اپنی طرف متوجہ کر لے تو کوئی عجب نہیں ہے. تو حضور تاج الشریعہ کا مقام آپ کو سمجھ میں آئے گا. حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یتقرب الی عبدی بالنوافل فکنت سمعه الذی یسمع به وکنت بصره الذی یبصر به وکنت یدہ الذی یبطش بها. یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے، رسول پاک بیان فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعہ، عبادات کے ذریعہ مجھ سے قریب ہوتا ہے تو مجھ سے قریب تر ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یعنی اب اس کے ہاتھ پر، اللہ کے اس ولی کے ہاتھ پر اللہ کا وہ جلوہ، وہ قدرت ہوتی ہے، اس سے وہ واقعہ ہوتا ہے جو عام لوگوں سے نہیں ہوتا ہے. آئیے میں تاج الشریعہ کو اس روشنی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور میں اس کا ملاحظہ کراتا ہوں. درود پاک سنا دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. چشمدید ایک عالم دین نے گواہی دی کہ میں پاکستان سے چل کر بریلی شریف حضور تاج الشریعہ سے ملنے آیا. وہ کہتے ہیں میں دربار میں حاضر تھا کہ ایک شخص، ایک بوڑھا شخص، ایک نوجوان اپنے لڑکے کو لے کے آیا اور عرض کیا، روتے ہوئے عرض کیا کہ حضور یہ میرا بیٹا، یہی میرا سہارا تھا، اس کی آنکھیں چلی گئی، یہ نابینا ہو گیا، حضور یہی میرا سہارا تھا، آپ کرم فرما دے. کہتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ نے اسے تسلی دی، صبر کے الفاظ کہے اور اسے صبر کرنے کے لیے کہا. مگر دوسری بار بھی اس نے وہی بات کہی، تیسری بار بھی اس نے وہی کہا، بار بار عرض کرتا رہا. کہا ہم شاہد ہیں کہ جب اس نے چوتھی بار کہا تو سرکار تاج الشریعہ نے کہا اچھا. قریب اس نوجوان کو بلایا، قریب بلایا اور کچھ پڑھ کے اس کے چہرے پہ دم کیا اور اپنے ہاتھ کو اس کے چہرے پہ پھیرنا تھا کہ نابینا آنکھیں روشن ہو گئی اور نابینا بینا ہو گیا. یہ ہاتھ کی برکت ہے. کنت یدہ الذی یبطش بها، اللہ خود فرماتا ہے، رسول پاک بیان فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ اللہ کی قدرت، اللہ کے فضل کی جلوہ گری دیکھیے. درود پاک سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام